بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نفس نبوت کے اندر برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء علیہم السلام کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میرے سامنے ہے، 513 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جالسا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، فخرج حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے، حتیٰ اذا دنا منہم یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس پہنچ گئے، سمعہم یتذاکرون حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا بعض نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما دوسرے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے۔ وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ پھر ایک صحابی انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں اور اس کی روح ہیں۔ وقال آخر اور ایک صحابی وہ یہ فرمانے لگے آدم اصطفاہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، ان کو چن لیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ وقال اور فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا اس کے اوپر تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور وہو موسیٰ نجی اللہ وہو کذالک اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نجی اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والے ہیں، اور وہ نجی ہیں وہ واقعی ہی وہ ایسے ہیں۔ وعیسیٰ روحہ و کلمتہ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلمہ ہے، وہو کذالک یہ بات بھی ایسے ہی ہے۔ وآدم اصطفاہ اللہ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے صفی ہیں، وہو کذالک اور وہ ایسے ہی ہیں۔ الا وانا حبیب اللہ خبردار کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر اور اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ قیامت والے دن لوائے حمد جو ہے وہ میں اٹھایا ہوا ہوں گا، حمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تحتہ آدم فمن دونہ کہ جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے۔ ولا فخر اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ سب سے پہلے قیامت والے دن میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخر اس کے اوپر فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلْقَ الْجَنَّةِ اور میں پہلا ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کے جو حلقے ہوں گے ان کو جو ہے میں حرکت دوں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي پس اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ فَيُدْخِلُنِيهَا میں ان جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں داخل ہوں گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے ساتھ جو ہیں جو مومن فقراء ہوں گے وہ ہوں گے۔ ولا فخر اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ ولا فخر اللہ کی بارگاہ میں اولین اور جو آخرین ہیں ان تمام سے بڑھ کر سب سے زیادہ مکرم، معظم، محتشم اور محترم اور عزت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری ہوگی۔ ولا فخر اس کے اوپر میں فخر نہیں کرتا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو
مختلف مقام اور مرتبے اور شانیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الانبیاء بنایا ہے، امام المرسلین بنایا ہے، کہ جو شانیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائیں، ان سے وراء الورا شانیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت و غلامی اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔